أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الملک القدوس السلام اکرمنا بدین الاسلام وجعل بیننا به اخوة اقوى من اخوة الارحام وبين لنا الحلال والحرام ووعد المتقين بالجنة دار السلام وتوعد العصاة بجهنم دار الانتقام. أشهد أن لا إله إلا الله المعبود الحق على الدوام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام. ختم الله به الأنبياء فكان مسك الختام. من التزم سنته واهتدى بها استقام ومن أعرض عنها تخبط في دياجير الظلام. صلى الله على نبينا محمد أزكى صلاة وأتم سلام ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل احترام حاضرین مجلس، اسلامی بھائیوں اور بزرگوں، پردہ نشین خواتین اسلام، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کروں، جو لوگ مسجد سے اگر باہر ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں. محترم حضرات، جس موضوع سے متعلق مجھے آج آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے وہ آپ نے سنا. گھروں میں پایا جانے والا جو بگاڑ ہے، جو فساد ہے، اس کے اسباب کیا ہیں اور اسلامی شریعت کی نظر میں گھروں کو درست کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس سے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنا ہے. حاضرین گرامی، جیسا کہ میں نے ابھی سنا، تعداد کی جو کمی نظر آ رہی ہے اس کا ایک سبب یہ بتایا گیا، جو لوگ بھی میچ دیکھنے کے سبب حاضر نہیں ہو سکے، ان کی نظر میں آج کی جو میچ ہے پڑوسی ملک کے ساتھ، ہو سکتا ہے کہ وہ اہم ہو ان کی نظر میں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے گمراہی ہے. شیطان انسانوں کے ساتھ دین سے دور کرنے کے لیے ایسے ہی کھلواڑ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان کی گمراہیوں کا ذکر کرنے کے بعد یا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شیطان کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے، نماز سے روکنا چاہتا ہے. شیطان کے اس مقصد کو بہت سارے لوگ پورا کرتے ہیں، شیطان کی اس گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، شیطان کے اس کھلواڑ کا شکار ہو جاتے ہیں. جیسا کہ اگر واقعی بات ایسی ہے کہ لوگوں کی تعداد کی کمی کا سبب اگر کرکٹ میچ ہے تو دراصل یہ شیطان کی طرف سے کھلواڑ ہے. لوگوں کو چاہیے دین کو سیکھنے کے سلسلے میں،
دین کو لینے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا تساہل نہ برتیں۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر دن آ کر وہ دین سیکھیں، تو ایسے وقت میں جو پروگرامز ہوتے ہیں، جمعہ کے خطبے ہوتے ہیں، صبح و شام کے جو دروس ہوتے ہیں، یہی ہمارے پاس ایسے بنیادی وسائل ہیں جن کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں کا طبقہ، مسلمان طبقہ دین کو لے سکتا ہے، دین کو حاصل کر سکتا ہے۔ اگر یہ بھی ان اسباب کو بھی اختیار کرنے کے سلسلے میں اگر ہم سے کوتاہی ہو جائے، ہم دور ہو جائیں، تو پھر بھلا بتائیں کس بنیاد پر ہم دین لیں گے، کس بنیاد پر دین کو سمجھیں گے، کس بنیاد پر ہم اور آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں گے۔ بہرحال قابل افسوس بات ہے، اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین کو حاصل کرنے کا حریص بنائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ حضرات، آپ نے موضوع کا عنوان آپ نے سنا کہ گھروں کے اندر بگاڑ، اسباب و علاج۔ یہ موضوع واقعی ہر معاشرے میں، ہر گاؤں میں، ہر قریے میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ یہ موضوع اس لیے بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اطمینان و سکون چاہتا ہے۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں چین ہو، اطمینان ہو، سکون ہو، کسی بھی قسم کی پریشانی یا ٹینشن اس کی زندگی میں نہ ہو۔ اس حیثیت سے میرے بھائیوں، یہ موضوع اس لیے بہت اہم ہے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے گھروں کو نہیں سدھاریں گے، اپنے گھروں کے اندر پایا جانے والا بگاڑ اور فساد اگر دور نہیں ہوگا، اس وقت تک ایک آدمی کو صحیح معنوں میں اطمینان و سکون نہیں مل سکتا۔ اطمینان و سکون کے حصول کے لیے گھروں کے اندر پایا جانے والا جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو دور کرنا ضروری ہے۔ بسا اوقات مسلمانوں کی صورتحال یہ بتاتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں گھر جاتے ہیں ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، پریشانی شروع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، اطمینان و سکون کے حصول کے لیے لوگ گھر سے باہر نکلنا پسند کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اطمینان و سکون کے لیے گھر میں پناہ لے، معاملہ الٹا نظر آتا ہے۔ لوگ، نوجوان گھروں کے اندر رہ کر بے اطمینانی محسوس کرتے ہیں، بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلیں تھوڑا موڈ فریش ہو جائے گا، دوستوں سے ملاقات ہو، موڈ فریش ہو جائے گا۔ گھر میں جائیں گے تو وہی لڑائی، وہی جھگڑے، وہی بے اطمینانی، وہی بے سکونی۔ یہ صورتحال مسلمانوں کے گھروں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرات، اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ یا مسلمان حقیقی معنوں میں اپنی زندگی میں اطمینان و سکون لانا چاہتا ہے، گھروں کی اصلاح، گھروں کے بگاڑ کو دور کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، آپ اپنے ذہن و دماغ میں یہ یاد رکھیں، ہم اور آپ مساجد میں بڑے بڑے پروگراموں میں اصلاح معاشرے کے حوالے سے بہت ساری باتیں یا بہت سارے پروگرام چلاتے ہیں، بہت ساری باتیں سنتے ہیں۔ علماء اکرام کی زبانی معاشرے کی اصلاح، سوسائٹی کے اصلاح کے حوالے سے ہم بہت سنتے ہیں، لیکن یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کہتا ہوں، یاد رکھیں میرے بھائیوں، آپ بڑے سے بڑے پروگرام چلا لیں معاشرے کی اصلاح کے لیے، آپ صبح و شام سنیں اصلاح معاشرہ کے لیے، لیکن یاد رکھیں کہ اصلاح معاشرہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے گھروں کے اندر سدھار پیدا ہوگا۔ گھروں کے اندر سدھار اور گھروں کی اصلاح کے بغیر معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں، ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا چاہتے ہیں، ہر مسلمان اپنے گھر کو سدھار لے، ہر مسلمان اپنے گھر کی اصلاح کر لے، ہر خاتون اپنے گھر کی اصلاح کر لے، خود بخود معاشرے کی اصلاح ہو جائے گی، خود بخود معاشرہ سدھر جائے گا۔ ہمارا معاشرہ
اسلامی معاشرہ بنے گا، مثالی معاشرہ بنے گا۔ گھروں کی اصلاح کو چھوڑ کر گھروں کو سدھارنے کے بجائے ہم دنیا کو سدھارنے کے پیچھے پڑے، معاشرے کو سدھارنے کے پیچھے پڑے۔ میرے بھائیوں، ایسے معاشرے کی اصلاح نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی صورتحال یہی بتاتی۔ مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ آپ دیکھیں گے، اپنے گھر والوں کی فکر سے زیادہ اس کو دوسروں کی فکر ہوتی ہے۔ اپنے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو خبر نہیں ہوتی۔ لوگوں کے بارے میں اور ممالک کے بارے میں، مسلمان حکمرانوں کے بارے میں یہاں بیٹھ کر باتیں کرتا ہے کہ مسلم حکمران وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے۔ اس کے گھر کے اندر بگاڑ ہوتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، معاشرے کی اصلاح کی اصل بنیاد گھروں کی اصلاح ہے۔ گھروں کے بگاڑ اور فساد کو دور کرنا ہے، اسی کی بنیاد پر معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ہر مسلمان اس ذمہ داری کو سمجھ کر اپنے گھر کو سدھار لے، اپنے بیوی بچوں کو سدھار لے، اپنے گھر کے فساد اور بگاڑ کو دور کر دے۔ ہر آدمی اپنے گھر کو سدھارنے کی فکر کرے تو سارے کے سارے گھر الحمدللہ سدھر جائیں گے۔ اسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح بآسانی ہوگی۔ اس حیثیت سے یہ موضوع بڑا ہی اہم موضوع ہے جو ہم اور آپ کو سنجیدگی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سنیں اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات اس موضوع سے متعلق آپ کے سامنے جو رکھنا ہے وہ یہ، گھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے جس کی شکر گزاری ہر مسلمان پہ واجب ہے۔ یہ جو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ جو گھر دیا ہے، اللہ کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے، جس نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اس کی شکر گزاری واجب ہے۔ حضرات، گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت عظیم نعمت، اس کے دو وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی وجہ یہ ہے، یہ گھر مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے جسمانی اعتبار سے پریشانیوں کی ضمانت یا ضامن ہے، اس کی ضمانت دیتے ہیں۔ جسمانی اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جو پریشانیاں ایک مسلمان کو لاحق ہوتی ہیں، ان دنیاوی پریشانیوں سے حفاظت کے یہ ضامن ہوا کرتے ہیں گھر۔ ان پریشانیوں سے حفاظت کے بہت بڑے قلعے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی نعمت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے، جعل لکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھروں کو بنایا ہے تمہارے لیے تاکہ تم ان گھروں میں رہ سکو، اطمینان حاصل کر سکو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہے کہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت، جس نعمت کی بنیاد پر وہ بارش سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جس نعمت کو حاصل کر کے وہ گرمی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، گرمی سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، بارش سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، مختلف قسم کی بیماریوں سے اپنے آپ کی حفاظت کے لیے گھر میں پناہ لیتا ہے۔ یہ گھر اس کا مسکن ہوتا ہے، اس کا ماوا ہوتا ہے، جس گھر میں رہ کر وہ ایک اطمینان و سکون کی زندگی جیتا ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ کہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جس طرح ایک آدمی جسمانی اعتبار سے اپنے گھر کے اندر مختلف قسم کی پریشانیوں سے پناہ لیتا ہے، بالکل اسی طرح دین کی مختلف قسم کی بیماریوں سے اپنے روح کی حفاظت کرتا ہے گھر میں۔ یہ گھر جسمانی اعتبار سے بھی حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں، روحانی اعتبار سے بھی حفاظت کے ضامن ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، سلامت الرجل من الفتن ان يلزم بیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مختلف قسم کے فتنوں سے، مختلف قسم کی گمراہیوں سے،
مختلف قسم کی خرابیوں اور دین کے ناحیے سے خرافات سے اپنے آپ کو محفوظ بنانا چاہتا ہے ایلزم بیتہ، اس کو چاہیے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑ لے۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے پاس آ کر پوچھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ان میں سے ایک چیز آپ نے یہ بیان فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ۔ عقبہ بن عامر نے سوال کیا تھا، کہا اللہ کے نبی نے اے عقبہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو اپنے گھر کو لازم پکڑ لو، تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے۔ حضرات اس گھر کے ذریعے سے آدمی مختلف قسم کے فتنوں سے، مختلف قسم کی خرابیوں سے گھر کو لازم پکڑنے کی وجہ سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس حیثیت سے میرے بھائیوں یہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں بڑی عظیم نعمت ہے جس کی شکر گزاری ہر صاحب بیت کے لیے، صاحب گھر کے لیے ضروری اور واجب ہے۔ حاضرین گرامی، بنیادی طور سے دوسری یا تیسری بات آپ کے سامنے مجھے جو رکھنا ہے وہ یہ سوال یہ ہے کہ گھروں کی اصلاح، گھروں کے بگاڑ اور فساد کو ہم کیوں دور کریں؟ گھروں کی اصلاح کیوں ضروری ہے؟ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بنیادی طور سے 2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں ہر مسلمان کے لیے اپنے گھر کی اصلاح، اپنے بیوی بچوں کی اصلاح ضروری ہے۔ سب سے پہلی وجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا کہ لوگوں تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آدمی جب تک اپنے گھروں کی اصلاح نہیں کرے گا، اپنے گھروں کے بگاڑ اور فساد کو دور نہیں کر لے گا، اس وقت تک وہ نہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، مسلمانوں سے خطاب کیا، کافروں سے نہیں، اے مسلمانوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ سب سے پہلی وجہ گھروں کو سدھارنے کی، گھروں کی اصلاح کی یہ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل ہر مسلمان کی واجبی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری بات میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو یہ جو گھر دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اس نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے سوال کرے گا۔ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی اس دی ہوئی نعمت کا ہم نے کس حد تک شکر بجا لایا، کس حد تک ہم نے اس گھر کو سدھارا، کس حد تک ہم اپنے گھروں کو اسلامی گھرانہ بنایا، یا جو ہے اس گھر کو ہم نے کس قسم کیسے ہم نے بگاڑا، اور اس بگاڑ کے سلسلے میں ہم نے کتنی کوتاہی کی ہے۔ اس سے متعلق اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن پوچھے گا، سوال کرے گا۔ ہم میں سے ہر کسی کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس دی ہوئی نعمت کا جواب دینا ہوگا۔ ہر کسی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس نعمت کی جواب دینا ہوگا اور اللہ کے سامنے بات کرنا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مرد کو یہ بات بیان فرمائی، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، ایک آدمی چاہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو، کوئی بھی ہو، جو گھر کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذمہ داری سے متعلق قیامت کے دن اس سے پوچھے گا۔ پیارے نبی نے وہی ایک خاتون کو یہ بات بیان فرمائی، خاتون کو بتایا وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ لِبَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح ایک مرد، ایک شوہر، ایک باپ اپنے گھر اور بیوی بچوں کا ذمہ دار ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ایک خاتون اس کے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہوا کرتی ہے۔ وہی مسئولۃ عن رعیتها، ایسے خاتون کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن
اس کی ذمہ داریوں سے متعلق سوال کرے گا، پوچھے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھروں کی اصلاح، گھروں کو سدھارنا جس طرح ایک باپ کی ذمہ داری ہے، ایک مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل اسی طرح ایک خاتون کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھروں کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے، اپنے گھروں کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ حاضرین گرامی، آج ہمارے گھر فساد کا شکار ہیں، بگاڑ کا شکار ہیں۔ کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ گھروں کے اندر شرک اور شرک کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کے اندر شرک کا وجود، شرک پایا جاتا ہے، چاہے وہ بڑے شرک کی شکل میں ہو یا چھوٹے شرک کی شکل میں۔ میرے بھائیوں، جماعت اہل حدیث کے بارے کے سامنے جب بھی شرک کی بات آتی ہے، ہم اور آپ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ہمارے گھروں کے اندر کہاں شرک پایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے شرک کو سمجھا ہی نہیں ہے، کہاں سے پتا چلے گا کہ کون سا عمل شرک ہے؟ ہماری زندگیوں میں کتنا شرک ہے، کتنا نہیں ہے، شرک کی معرفت ہمیں نہیں ہے، شرک کی حقیقی معنوں میں علم ہمیں شرک کا علم نہیں ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر شرک نہیں پایا جاتا۔ حضرات، گھروں کے اندر شرک پایا جاتا ہے، چاہے بڑے شرک کی شکل میں ہو یا چھوٹے شرک کی شکل میں ہو۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، گھروں کے بگاڑ کا پہلا اور بنیادی سبب یہی ہے کہ گھروں کے اندر اگر شرک ہو، شرک کی مختلف شکلیں پائی جائیں، ایسے گھر کے اندر کبھی اللہ کی قسم اطمینان اور سکون نہیں آ سکتا۔ حضرات، امت مسلمہ کے بہت سارے ایسے گھرانے آپ کو ملیں گے، اپنے گھروں کے اندر تعویذ لٹکا رہے ہیں، بیماریوں کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں میں تاگا پہن لیتے ہیں، یا پھر تعویذ جس کے سلسلے میں ہم اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صرف گلے میں ڈالے وہی تعویذ ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عموم کی روشنی میں اگر آدمی اپنے گھروں کے اندر کہیں بھی کوئی بھی چیز لٹکاتا ہے، چاہے وہ گھر کی چھت سے لٹکائے، چاہے وہ گلے میں لٹکائے، چاہے وہ ہاتھ میں ڈالے، چاہے وہ اپنے گاڑیوں میں لٹکائے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز میری پریشانی کو دور کرنے کا سبب ہے، یہ تعویذ ہے، یہ تعویذ ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ بات یاد رکھو کہ اگر گھروں کے اندر شرک اور شرک کی مختلف شکلیں ہوں، اس گھر کے اندر کبھی اطمینان و سکون نہیں آ سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا ہے۔ نبی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تم کس وجہ سے پہنے ہوئے ہو؟ وہ شخص کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بیماری لاحق ہوئی ہے، اس بیماری سے دور کرنے کے لیے میں نے یہ پہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انزعها، آپ نے فرمایا کہ فوراً اس کو نکال کے پھینک دو، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، جس مقصد کے لیے تم پہنے ہو اس مقصد میں تمہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ مقصد میں کامیابی تو دور کی بات، یہ جو تمہارا عمل ہے مزید تمہارے بیماری کے اضافے کا سبب ہے، تمہاری پریشانیوں کو بڑھاتا ہے، تمہاری تکلیف کو بڑھاتا ہے، تمہاری بیماری کو دور کرنے کے بجائے اس میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ پیارے نبی نے دوسری حدیث میں فرمایا، من تعلق ودعة فلا ودع اللہ لہ، جو آدمی کوئی بھی ایسی چیز لٹکائے جس کا سبب، جس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بیماری کو دور کرنے کا سبب ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا ودع اللہ لہ۔ اہل علم نے یہاں دو باتیں کہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے
ایسے شخص کے لیے یہ بدعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقصد کو اللہ تعالیٰ کامیاب نہ بنائے۔ اور دوسری بات فلا ودع اللہ لہو کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی اطمینان و سکون نہ دے، کبھی اس کے چین کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا نہ کرے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بدعا فرمائی۔ میرے بھائیوں، گھروں کے اندر ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں لوگ، غیر اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ کیا مسلمان گھرانوں میں، کیا ہمارے اپنے جماعت و جمعیت کے گھرانوں میں یہ چیز نہیں پائی جاتی؟ جہالت کی بنیاد پر لوگ اپنے ماں کی قسم کھاتے ہیں، اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا یہ شرک ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک ہے۔ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک۔ اس قسم کے اعمال گھروں کے اندر اگر ہوں تو گھروں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بے اطمینانی پیدا ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بتلایا، الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ اس کا علاج یہ ہے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، توحید کو اپنایا اور اس توحید کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، شرک کو اس توحید کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ مکمل طور سے اطمینان و سکون کی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت۔ لوگوں، شرک سے بچو، چاہے وہ شرک بڑا ہو یا چھوٹا، شرک شرک ہوتا ہے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اس شرک سے بچنے کے اعتبار سے شرک کی کوئی تقسیم شریعت میں نہیں، یاد رکھیے۔ شرک سے بچنے کے اعتبار سے، اس سے دور رہنے کے اعتبار سے آدمی کے دل و دماغ کے اندر یہ نہ ہو یہ چھوٹا شرک ہے، کر لے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے شرک سے متعلق یہ بات بیان فرمائی، انی اخاف ما اخوف علیکم الشرک الاصغر، کہ پیارے نبی نے فرمایا صحابہ سے، صحابہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے سلسلے میں جس بات کا ڈر اور خوف لاحق ہے وہ یہ ہے کہ تم کہیں شرک اصغر کا شکار نہ ہو جاؤ، چھوٹے شرک میں تم مبتلا نہ ہو جاؤ۔ ذرا شرک شرک ہوتا ہے۔ شرک گھروں کے اندر اگر ہو، اس گھروں کے اندر بگاڑ اور فساد کا آنا یقینی ہے، یہ بات طے ہے میرے بھائیو۔ گھروں کے اندر آج بگاڑ اور فساد، جس کا سبب، دوسرا بنیادی سبب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کا دوسرا اور بنیادی سبب میاں اور بیوی کے جھگڑے، میاں اور بیوی کے اختلافات، میاں اور بیوی کا اختلاف و انتشار، ایک دوسرے کے دلوں کے اندر پائے جانے والا بغض اور عداوتیں گھروں کو بگاڑ کے رکھتی ہیں، گھروں کے ماحول کو خراب کر کے رکھتی ہیں۔ حضرات، ایک گھر میاں بیوی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا۔ عام طور سے جو ہمارا آپ کے گھر ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے بغیر ممکن نہیں ہوتے، ان گھروں کے اندر میاں اور بیوی کا وجود ہوتا ہے۔ حضرات، بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جن کے فساد کا جو سبب بنا، جن کے بگاڑ کا جو سبب بنا، میاں اور بیوی کے اختلافات، ان کا انتشار، جس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ میاں اور بیوی گھر کے اندر لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، جس کا برا اثر گھروں میں پائے جانے والے بچوں پہ پڑتا ہے، جس کا برا اثر ان کے بچوں پہ پڑتا ہے، جس کی بنیاد پر گھر فساد کا شکار ہوتے ہیں۔ بس اوقات میاں اور بیوی کے اختلاف و انتشار کا انجام طلاق یا خلا تک پہنچتا ہے۔ میاں بیوی بچے ہونے کے باوجود ان کے درمیان جدائی پیدا ہوتی ہے طلاق یا خلا کی شکل میں، جس کی بنیاد پر صرف گھر نہیں، خاندان اور قبیلے اجڑ جاتے ہیں، خاندان اور قبیلے فساد کا شکار ہوتے ہیں، گھر بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں۔ حاضرین گرامی، میاں اور بیوی کو چاہیے
کہ وہ اسلامی شریعت کی نظر میں ایک دوسرے کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے عائد فرمایا ان حقوق کو وہ سامنے رکھ کر جینا سیکھیں اور اپنے اندر اختلاف و انتشار کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی شریعت نے جہاں ایک شوہر کو یہ تعلیم دیتا ہے، جہاں ایک شوہر کو یہ تعلیم دیتا ہے شادی سے پہلے میاں اور بیوی کے اختلاف و انتشار سے اگر ہم اور آپ اپنے گھروں کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اس کا علاج شادی سے پہلے اسلامی شریعت یہ دیتی ہے۔ ایک مرد کو یہ تعلیم دیتی ہے شریعت، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ آپ نے علاج بتلایا، کہا کہ میاں اور بیوی کے اختلاف کے نتیجے میں گھر اور خاندان اور قبیلے اجڑتے ہیں، اس کا اگر صحیح معنوں میں حل چاہتے ہو شادی کرنے سے پہلے تم جس بنیاد پر اپنی زوجیت کے لیے بیوی کا انتخاب کرنے جا رہے ہو دینداری کی بنیاد پر انتخاب کرو، اس کے اخلاق کی بنیاد پر انتخاب کرو۔ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرْبَتْ يَدَاكَ، یہ ایسا علاج ہے کہ اگر بیوی نیک ہو کر گھر میں آئے گی، گھر کے اندر کبھی دونوں کے درمیان اختلاف و انتشار نہیں ہوگا، کبھی کسی وجہ سے ہو بھی گیا وہ آپس میں اپنے مسئلوں کو حل کر کے اطمینان و سکون کے ساتھ جینا سیکھیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ایک مرد کو یہ تعلیم دی تھی کہ کہا تھا کہ دنیا کی تمام چیزیں فائدہ اٹھانے کی ہیں، لیکن ان میں سب سے بہترین چیز ایک مرد جس سے فائدہ اٹھاتا ہے المرأة الصالحہ، وہ ایک خاتون ہے، با اخلاق خاتون ہے۔ حضرات اسی طرح اسلامی شریعت نے عورت کے ذمہ داروں کو کیا تعلیم دی؟ فرمایا اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وَإِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ۔ آپ نے فرمایا کہ لڑکی کے سرپرستوں کو خطاب کر کے کہا کہ لوگوں، لڑکی کے سرپرستوں، جب تمہارے لڑکی کے لیے کسی دیندار لڑکے کا رشتہ آ جائے جس کے دین سے تم راضی ہو، جس کے اخلاق سے تم راضی ہو، فزوجوہ، تم اپنے بچی کا رشتہ اس سے کروا دو، اپنے بچی کا نکاح اس سے کروا دو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، کیا فرمایا آپ نے؟ زمین میں فساد مچے گا، گھروں کے اندر فساد مچے گا۔ حضرات اسی لیے اسلامی شریعت نے یہ حل دیا، اس حل کو یاد رکھو، میاں اور بیوی کے اختلاف جس کا انجام گھر اجڑ جاتے ہیں، خاندان قبیلے فساد کا شکار ہوتے ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ ایک مرد کو چاہیے کہ اپنی زوجیت میں عورت کا انتخاب کرے تو دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر کرے۔ اسی طرح ایک لڑکی کے سرپرستوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے لڑکی کے لیے جس شوہر کا انتخاب کرنے جا رہے ہیں ان کا انتخاب دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہی علاج ہے اسلامی شریعت کا، جس کی بنیاد پر میاں بیوی کے اختلاف ختم ہو سکتے ہیں، گھروں کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلامی شریعت کتنی بہترین شریعت ہے۔ جن لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، یہ تو بات ان لوگوں کے لیے تھی جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، جو شادی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی شادیاں ہو چکی ہیں، شادیاں ہونے کے بعد گھروں کے اندر ہر دن اختلاف و انتشار، ایسے لوگوں کے لیے اسلامی شریعت کیا حل بتاتی ہے؟ حل یہ بتاتی ہے جس طرح شوہر کو اسلامی شریعت یہ تعلیم دیتی ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ پیارے نبی نے فرمایا، مردوں سے خطاب کر کے کہا کہ لوگوں اپنے بیویوں کے سلسلے میں مثالی بن جاؤ، اپنے بیویوں کے سلسلے میں اچھے اخلاق کے حامل بن جاؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی نے یہ تعلیم دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری زوجیت میں جو خواتین کو دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے امانت ہے، اس امانت کی پاسداری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ آپ نے فرمایا، میں خاص طور سے عورتوں کے سلسلے میں تمہیں خیر کی وصیت کرتا ہوں، اس کو قبول کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمہارے پاس امانتیں ہیں، ان امانتوں کی پاسداری کرو۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو تعلیم دی ہے۔
وہیں ایک خاتون کو یہ تعلیم دی ہے، خاتون کو بھی چاہیے اپنے اخلاق سے، اپنے حکمت کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ حسن سلوک کرے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو اگر لے کر چلیں گے تب ان کے اختلاف و انتشار ختم ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں، لیکن ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اگر ایک خاتون اپنے اخلاق کا ثبوت دے، اپنے حکمت کا ثبوت دے، اگر اختلاف و انتشار کا ماحول پیدا بھی ہو جائے، اگر ایک خاتون حکیمانہ کردار ادا کرے، اخلاق کا ثبوت دے، اخلاق کی بنیاد پر اپنے شوہر کے دل کو جیت لے، تو پھر ایسے گھروں کے اندر اطمینان، سکون اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ حضرات، واقعہ یہ ہے، مورخین نے یہ بات لکھی ہے، حضرت خالد بن یزید کا نکاح رملہ بنت زبیر سے ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہوتا یہ ہے کہ خالد بن یزید کا اختلاف یا کچھ انبن ان کے سالے سے ہو جاتی ہے، عبداللہ بن زبیر سے، سالے سے کچھ اختلاف ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ دیکھتے ہیں آپ، کبھی کبھار سالوں سے اختلاف ہو گیا، اس کا غصہ لا کر بیوی پہ اتارتے ہیں، جبکہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ، لیکن ہوتا ہے۔ ایسے ہی کچھ وہاں بھی ہوا، عبداللہ بن زبیر سے کچھ مسئلہ ہوا، آئے خالد بن یزید اپنے بیوی پہ برس پڑے، بیوی کو برا بھلا بولنے لگے رملہ بنت زبیر سے۔ رملہ بنت زبیر نے کچھ نہیں کہا، خاموشی اختیار کی، ایک لفظ نہیں بولا۔ خالد بن یزید کو غصہ آیا، کہتے ہیں کیوں خاموش ہوتا ہے نا، اگر بیوی خاموش ہے تب بھی اطمینان نہیں ہوتا، یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید میں غلطی پر ہوں اس لیے خاموش ہے میری بیوی۔ اسی طرح انہوں نے کہا تم خاموش اس لیے ہو کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا میری غلطی ہے، ڈانٹنے لگتے ہیں بیوی کو۔ رملہ بنت زبیر نے حکیمانہ کردار ادا کیا۔ رملہ بنت زبیر مسکرا کر کہتے ہیں انما نحن ریاحین للضم والشم ما لنا وللدخول بینکم، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دنیا میں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہمارے ذریعے تمہیں اطمینان و سکون ملے۔ ہم تو وہ پھول ہیں جن پھولوں کے ذریعے ایک مرد سکون اور اطمینان حاصل کرتا ہے، ہمیں کیا مطلب ہے کہ ہم تم سے زبان لڑائیں، تم سے بحث و مباحثہ کریں۔ کتنا بہترین کردار تھا یہ جملہ رملہ بنت زبیر کی زبان سے نکلتا ہے۔ خالد بن یزید کہتے ہیں اللہ کی قسم اس کے بعد سے میں کبھی اپنے بیوی پہ ناراض نہیں ہوا۔ خواتین کو چاہیے اپنے اخلاق اور کردار کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کریں۔ یہ ایسا بنیادی حل ہے جس کی بنیاد پر ہم اور آپ اپنے گھروں کے اندر اطمینان و سکون لا سکتے ہیں۔ حضرات، گھر کیوں بگڑ رہے ہیں؟ گھر کیوں فساد کا شکار ہو رہے ہیں؟ اسباب کو جانیے۔ ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ ہم نے صحیح معنوں میں اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی ہے۔ اولاد کی تربیت نہ کرنا یہ گھروں کو بگاڑنے کا اور فساد کا بنیادی سبب ہے۔ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، بسا اوقات گھروں کے اندر سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، بڑا سا بڑا گھر ہے، میاں اور بیوی خوش ہیں، لیکن ان کی اولاد بیرا روی کا شکار ہے، نمازوں سے غافل، واجبات سے غافل، میاں بیوی کی نافرمانی، بہت ساری غلطیاں اولاد کے اندر پائی جاتی ہے جس کو لے کر گھر فساد کا شکار ہے، پریشان ہے لوگ۔ اولاد کی تربیت ہم نے صحیح معنوں میں اگر نہ کریں تو یہی وہ بنیادی سبب اور بنیاد ہوگی جس کی بنیاد پر ہم اور آپ کے گھر اجڑ جائیں گے، ہم اور آپ کے گھر فساد کا شکار ہو جائیں گے۔ اولاد کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر اولاد اچھے ہوں گے،
گھروں کے اندر اطمینان و سکون ہوگا. کتنے والدین ہیں الحمدللہ دیندار ہیں، وہ خود دیندار ہیں لیکن ان کی اولاد بے راہ روی کا شکار ہے، فتنے ارتداد کا شکار ہے، بے دینی کا شکار ہے، غلط صحبتوں کی وجہ سے اپنے والدین سے بغاوت کرنے کا مزاج اولاد کے اندر پیدا ہوتا ہے. اگر یہ تمام کی تمام کتنے اولاد ہیں عشق و عاشقی میں پڑھ کر کالجز کی لائف میں ناجائز تعلقات قائم کر کے کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئے، کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کیے اور اس کے بعد وہ پکڑے گئے، پولیس کیس ہوا، آج والدین کی نیند حرام ہے. میرے بھائیوں ایسی بہت ساری شکلیں آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں. دراصل یہ سبب کیا ہے؟ اس کا سبب اولاد کی صحیح معنوں میں تربیت نہ کرنا. اسلامی شریعت اسی لیے کہتی ہے کہ لوگوں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں گے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا حل بتلایا، کہا علموہم وادبوہم، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دو، عقیدے کی تعلیم دو، اخلاق و سلوک سکھاؤ، اسلام کی روشنی میں ان کے اخلاق کو سدھارو، ان کے عقیدے کو سدھارو، ان کے سلوک کو سدھارو. یہ علی بن ابی طالب نے کہا اگر والدین اپنے بچوں کی اسلام کی روشنی میں تربیت کریں گے، گھروں کے اندر اطمینان ہوگا، گھر فساد کا شکار نہیں ہو جائیں گے، بگاڑ کا شکار نہیں ہوں گے، بلکہ گھروں کے اندر ایک بہترین ماحول پیدا ہوگا. حضرات تفصیل کا موقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں کہی جائیں. اپنے موضوع کو سمیٹتے ہوئے میں کچھ اہم باتیں، کچھ اہم اسباب اور اس کا علاج بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. حاضرین گرامی، گھروں کے بگاڑ اور فساد کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے ہمارے گھروں کے اندر ہم واجبات کو ترک کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر جن چیزوں کو واجب قرار دیا ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے گھر فساد اور بگاڑ کا شکار ہوتے ہیں. تفصیل کے ساتھ اگر میں تھوڑی تفصیل کروں، کتنی خواتین ایسی ہیں ہمارے مسلم خواتین گھروں کے اندر فرض نمازوں کا اہتمام نہیں کرتی ہیں. بہت ساری خواتین آپ کو ملیں گی جو فرض نمازوں سے غافل ہیں. یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں بات کہنا چاہوں گا کہ اگر گھروں کے اندر خواتین فرائض سے غافل ہو جائیں تو پھر گھروں کے اندر وہ کبھی اطمینان و سکون نہیں لا سکتی. فرائض سے غافل ہو کر، اللہ کی واجبات سے غافل ہو کر. نماز یہ ایسی عبادت ہے کہ کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف نہیں کیا ہے. ہر حالت میں نماز کو ادا کرنا ہے. واجبات سے غافل ہیں خواتین. یہ گھروں کے بگاڑ اور فساد کا یہ بنیادی سبب ہے. اگر اولاد ہے گھروں کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک نہیں کر رہی ہے، والدین کی خدمت کا کوئی جذبہ نہیں، والدین کی خدمت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ واجبی فریضہ ہے، جس فریضے کو ادا کرنا ہر اولاد کی ذمہ داری ہے. آج اولاد اس واجب چیز کو چھوڑ رہی ہے. اس کے مقابلے میں اگر والدین ہیں، والدین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز واجب قرار دیا کہ وہ اپنے اولاد کی صحیح تربیت کریں، اسلام کی بنیاد پر ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما کریں. آج کتنے ایسے والدین ہیں جو اس واجب چیز کو چھوڑ رہے ہیں. اولاد کا کوئی خیال نہیں، بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کب آ رہا ہے، موبائل فون میں کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا ہے، کالج پڑھ رہا ہے تو کس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، کوئی نظر نہیں. احتسابی نظر کا کوئی جذبہ نہیں ہے. اولاد بیرا روی کا شکار. یہ والدین پر اللہ تعالیٰ نے جو واجب قرار دیا تھا اس واجب سے والدین غافل ہیں. گھروں کے اندر اس قسم کے واجبات کو اگر ہم چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے، گھروں کے اندر بھلا کیسے اطمینان و سکون آ سکتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا
لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ. آپ نے فرمایا کہ لوگوں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب قبرستان نہ بنانے کا؟ علماء اکرام نے کہا کہ پہلا مطلب تو یہ ہے اس کا کہ اپنے گھروں کے اندر مردوں کو دفن نہ کرو، کیونکہ گھر مردوں کو دفن کرنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی ہیں. اور اگر کوئی شخص گھروں کے اندر مردے دفن کرے گا، وہاں نماز بھی ہوگی، وہاں قبروں کی تعظیم بھی ہوگی، وہ شرک تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا، قبروں کی تعظیم کا ذریعہ اور سبب بن جائے گا. اسی لیے اسلامی شریعت نے کہا کہ گھروں کے اندر مردوں کو دفن نہ کرو، قبرستان نہ بناؤ. اور دوسرا مفہوم علماء کرام نے اس حدیث کا یہ بتلایا کہ لوگوں، قبرستان ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ عبادت نہیں ہوتی، جہاں پہ عبادت نہیں ہوتی. یعنی ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ قصدن جا کر وہاں عبادت کرے. وہاں عبادت کرنا، یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہاں عبادت کرنا زیادہ فضیلت والی بات ہے، یہ سوچ کر وہاں جا کر عبادت نہیں کر سکتا آدمی، سوائے اس کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت میں جو دعا سکھلائی، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا الی آخر الدعا. اس کے علاوہ پیارے نبی نے اس بات سے منع فرمایا کہ وہاں جا کر نماز پڑھے، وہاں جا کر خصوصیت کے ساتھ دعائیں کرے، وہاں جا کر خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرے. قبرستان پیارے نبی نے منع فرمایا. قبرستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی جگہ نہیں ہوتی قصدن. پیارے نبی نے فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی تم اپنے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی واجبات سے غافل ہو کر، اللہ کے واجبات سے دور ہو کر اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. لا تجعلوا بیوتکم مقابر، بلکہ گھروں کے اندر اللہ کی واجبات کو ادا کرتے رہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے کیا کہا؟ حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، جاہلیت کی طرح بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتی رہنا. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتی رہنا. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتی رہنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ جو آدمی، جو خواتین گھروں کے اندر فرائض کا اگر وہ اہتمام کر لے، واجبات کو اگر وہ ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے اعضاء کی حفاظت کر لیتا ہے. لوگوں کی اعضاء، گھروں کے اندر رہنے والے کی جو اعضاء ہیں، چاہے کان ہو، ہاتھ ہو، پیر ہو، اللہ تعالیٰ مختلف قسم کی برائیوں سے محفوظ کر دیتا ہے. واجبات سے غفلت گھروں کے بگاڑ کا بنیادی سبب ہے. اللہ کے خاطر گھروں کے اندر فرائض کا اہتمام ہونا چاہیے، واجبات کا اہتمام ہونا چاہیے. حاضرین گرامی، گھروں کے بگاڑ کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہو رہا ہے. اللہ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب، جس کی بنیاد پر ہمارے گھر فساد کا شکار ہے. ان میں نمبر ایک، پہلی چیز یہ، گھروں کے اندر والدین اور سرپرست حضرات اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر فلمیں دیکھتے ہیں، ٹی وی چلتی ہے. یہ سب سے پہلا اور گھناؤنی حرکت ہے جو گھروں کے اندر ہوتی ہے. بچوں کو لے کر فلمیں دیکھی جاتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنوں کو چاہیے کہ وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، اور مومن خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. آج ہمارے خواتین فلمیں دیکھتے ہیں، مسلسلات، سیریل دیکھتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہے؟ سیریل دیکھ کر ایک خاتون اپنے اخلاق کو بگاڑتی ہے. شوہر سے زیادہ
فلم میں نظر آنے والا ہیرو اس کو پسند آتا ہے، اس سے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ایک مرد فلمیں دیکھ کر، اس قسم کے غلط چیزیں دیکھ کر اپنے بیوی سے زیادہ ایکٹروں سے وہ محبت کرتا ہے۔ حضرات، اس کا بہت برا انجام ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے میاں اور بیوی کا انجام طلاق اور خلا تک پہنچتا ہے۔ کتنے ایسے کیسز نہیں ملتے جس کا بنیادی سبب اگر آپ تلاش کریں گے، یہ فلم، یہ سیریل جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیز ہے، ایک گھروں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے ایک چیز جس کا ارتکاب گھروں میں ہوتا ہے، میوزک عام ہے۔ بچوں کے ہاتھ میں موبائل، والدین کے ہاتھ میں موبائل، میوزک چل رہی ہے، میوزک چل رہی ہے، میوزک چل رہی ہے، میوزک عام ہو چکی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حق میں یہ بات بیان فرمائی تھی کہ میری امت میں 3 قسم کے عذابات اللہ تعالیٰ نازل کرے گا۔ ایک، آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر کے امت کو ہلاک و برباد کر دے گا، کچھ لوگوں کو ہلاک و برباد کر دے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں دھسا کر ہلاک و برباد کر دے گا۔ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہروں کو بگاڑ دے گا، مس کر دے گا ان کے چہروں کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی، اتنے بڑے بڑے عذاب یہ کب نازل ہوں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اسباب ذکر فرمائے۔ پہلا سبب یہ کہ جب ناچنے والی، جب گانے والی عام ہو جائیں گی، اور دوسرا سبب جب معاشرے کے اندر میوزک عام ہو جائے گی، اور تیسرا سبب آپ نے فرمایا جب شراب پینا عام ہو جائے گا۔ یہ 3 چیزیں جب عام ہوگی، اس قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ میوزک حرام ہے، اپنے گھروں کو میوزک سے بچاؤ، اپنے گھروں کو فلمیں دیکھنے سے بچاؤ۔ اللہ کی قسم تمہارے گھروں کے اندر اطمینان و سکون پیدا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ تم گھروں کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچاؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان و سکون پیدا ہوگا۔ حاضرین گرامی، باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہو گیا، آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ گھروں کے بگاڑ کا ایک اہم سبب، میرا خطاب اب جو ہونے جا رہا ہے وہ بالخصوص نوجوانوں سے میں کرنے جا رہا ہوں۔ گھروں کے اندر جو بگاڑ اور فساد ہو رہا ہے، نوجوانوں کی کچھ حرکتوں کی وجہ سے۔ کیا حرکت؟ ایک نوجوان اپنے گھر کے اندر، بند کمرے کے اندر موبائل فون کا غلط استعمال کرتا ہے، فحش قسم کی تصویریں، فحش قسم کی فلمیں، گانے بجانے، فلمیں، اور فلمیں وہ بھی فحش قسم کی۔ آج ہمارا نوجوان بند کمروں میں اپنی راتوں کو برے قسم کے چیزوں کو دیکھ کر اپنی پوری رات اسی میں گزارتا ہے۔ نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ گھروں کے اندر رہ کر موبائل فون کا غلط استعمال، فحش قسم کی چیزیں، فحش قسم کی تصویریں، فحش قسم کی فلمیں۔ بھلا بتائیں میرے بھائیوں، گھروں کے اندر یہ چیز رہ کر اللہ کی برکتیں آئیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکون و اطمینان کا ماحول پیدا ہوگا؟ نہیں میرے بھائیوں، جس گھر کے اندر اس قسم کا عمل ہو، ایسے گھروں کے اندر اطمینان نہیں آ سکتا۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنا کر اس کا علاج بتاتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں، قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئیں گے کہ تہامہ جیسے نیکیاں ان کے پاس ہوں گی۔ تہامہ سعودی عرب کا بہت بڑا علاقہ ہے جس میں بڑے بڑے شہر داخل ہوتے ہیں۔ پیارے نبی نے کیا فرمایا
کہ تہامہ جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کر میری امت کے کچھ لوگ قیامت کے دن اللہ کے پاس آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ساری نیکیوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا۔ ثوبان نے یہ بات سنی تو پریشان ہو گئے، کہا اللہ کے نبی بتائیے وہ کون لوگ ہیں، ان کی صفات کو بتائیے کہ وہ کون سی صفات اپنے اندر رکھتے تاکہ ہم ایسے لوگوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ ثوبان وہ مسلمان ہوں گے، نمبر 1 وہ مسلمان ہوں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا صرف مسلمان نہیں ہوں گے بلکہ تہجد گزار ہوں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ وہ تہجد کی نمازیں پڑھنے والے، ظاہری اعتبار سے وہ نیک ہوں گے، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہوگا کہ جب وہ تنہائی اختیار کر لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرنے لگ جائیں گے۔ یہ حدیث ایسے نوجوانوں پہ فٹ نہیں آتی؟ جو نوجوان ظاہری اعتبار سے الحمدللہ نیک نظر آتا ہے، نمازوں میں شریک ہوتا ہے، لیکن جب گھروں کے اندر خلوت اختیار کرتا ہے، موبائل فون میں غلط چیزوں کا استعمال کرتا ہے، ایسے نوجوانوں سے میری گزارش ہے اگر اس قسم کی غلط حرکتوں میں پڑے ہوئے ہو جس کی بنیاد پر تم اپنے گھروں کو بگاڑ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی برکتوں اور اطمینان اور سکون نہ آنے کا سبب بن رہے ہو، اس سے توبہ کر لو، صدق دل سے توبہ کر لو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب کبھی تم اس قسم کی چیزوں کو دیکھ رہے ہو، اپنے دل کے اندر یہ احساس پیدا کرو، اس حقیقت کو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم سے ہماری کوئی چیز مخفی نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ اور نمبر 3 اس احساس کو پیدا کرو کہ جس آنکھوں سے آج ہم دیکھ رہے ہیں، جن ہاتھوں سے ہم کلک کر کے موبائل فون کا غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ ہاتھ، یہ آنکھ، یہ پیر، یہ ساری چیزیں قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ اور چوتھی چیز، اپنے دل و دماغ کے اندر احساس پیدا کرو، یہ جو میں آنکھوں سے غلط چیز دیکھ رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر غصے میں آ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے میری آنکھوں کو چھین بھی سکتا ہے۔ یہ احساس ایک نوجوان اپنے دل میں پیدا کرے، انشاءاللہ اس حرکتوں سے وہ باز آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، نوجوانوں سے میری گزارش ہے اس قسم کی غلط حرکتوں سے باز آ جائیں جو ہمارے گھروں کے بگاڑ کا، فساد کا ایک سبب بن رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گھروں کو ایک مثالی گھرانہ بنائیں، اسلامی گھرانہ بنائیں، اللہ کی واجبات کی پیروی ہو۔ ایک نوجوان، ایک مرد حضرات کے لیے چاہیے کہ وہ نفل نمازوں کا اہتمام کرے، اللہ کا ذکر و اذکار کرے، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کرے۔ خواتین بھی، مرد حضرات بھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کی مناسبت سے جو دعائیں سکھلائی ہیں ان دعاؤں کا وہ اہتمام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ ان تمام چیزوں اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے، جیسے بہت سارے لوگ تصویریں رکھتے ہیں، شادی کی تصویریں، فلاں تصویریں، ان تمام تصویروں سے اپنے گھروں کو پاک و صاف رکھیں۔ کچھ لوگ کتے اپنے گھر میں رکھتے ہیں، پیارے نبی نے یہ چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جس گھر کے اندر کتا اور تصویریں ہوں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے داخل نہ ہوں وہ گھر شیطان کے اڈے بن جاتے ہیں، شیطان کے مسکن بن جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر جادو کے اثرات، گھروں کے اندر فلاں آدمی کو جن کے اثرات ہیں، جادو کے اثرات، یہ تمام بے چینیاں، یہ تمام قسم کے فساد کا شکار گھر جو ہے ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلامی شریعت نے دعاؤں کی تعلیم دی ہے، واجبات کی تعلیم دی ہے، صبح و شام کے اذکار کی تعلیم دی ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر ہم اور آپ عمل کریں گے، یقین مانیے اپنے گھروں کے اندر سدھار پیدا ہو سکتا ہے، اطمینان آ سکتا ہے، برکتیں آ سکتی ہیں۔ ان تمام چیزوں کو آپ خیال رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور بھی کچھ باتیں تھیں لیکن وقت بہت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو بھی باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی ہیں عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو دین کا حریص بنائے، اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کا جو فساد اور بگاڑ ہے ان فساد اور بگاڑ کو اسلامی شریعت کے طریقے سے اللہ تعالیٰ حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔